بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی بہت اہم باتیں جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کرنی ہیں۔ خاص طور پہ یہ ویڈیو ٹیچر حضرات کے لیے ہے، تو اس پہ ہم بات آج کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نالج لرننگ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے، نالج لرننگ۔ نالج لرننگ کے اندر نمبر 1 پہ اسکل ڈیولپمنٹ، نمبر 2 کنسیپٹ، نمبر 3 انفارمیشن۔ آج یہ جو ہے نا وہ 3 اس کے ٹاپک ہیں، 3 موضوع ہیں، تو اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو اسکل ڈیولپمنٹ میں اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں تو اس میں رائٹنگ کی اسکل آ سکتی ہے، اس میں بچے کی بولنے کی اسکل آ سکتی ہے، اس میں بچے کی جو ہے نا پریزنٹیشن کی اسکل آ سکتی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی محنت کی جائے کہ فرض کریں بچے کو لکھنا نہیں آتا تو اس کی اس اسکل کو امپروو کیا جائے، ان کی پریکٹس کروائی جائے۔ بعض اداروں کے اندر تو انہوں نے پینٹر ہائر کیے ہوئے ہیں، اچھی بات ہے، تو ان کے پھر A to Z جو ہے نا وہ بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو اردو والے ٹیچر ہیں اور انگلش والے جو ٹیچر ہیں، تو اس پہ اگر تھوڑا سا فوکس کیا جائے تو ان کی جو رائٹنگ ہے وہ قدرے کافی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد آگے جو کنسیپٹ ہے، یعنی کہ بچوں کو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پریکٹیکلی ان کا جو کنسیپٹ ہے یعنی تصور وہ دیا جائے۔ کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ ان کو تصوراتی طور پر چیزیں جو ہے نا وہ کریٹیویٹی، یعنی کہ وہ خود سے کوشش کرے بنانے کی۔ بچے جو ہے نا بعض ان کی عادت ہوتی ہے کہ رٹا اتنا کامیاب ہوتا ہے تو وہ 2 3 4 4 5 5 جو ہے نا وہ پیج کا جو ہے نا وہ ایسے لکھ لیتے ہیں، مضمون لکھ لیتے ہیں، یا اور چیزیں جو ہے نا وہ لکھ لیتے ہیں۔ اگر انہیں خود سے کہا جائے تو وہ ایک مشکل سے پیج بھی نہیں لکھا جاتا۔ کوشش یہ ہو کہ جب ان کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، چاہے وہ میتھ ہے، سائنس ہے، انگلش ہے، اردو ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، فزکس ہے، تو جب وہ اچھے طریقے سے ان کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو پھر اس ٹاپک کو لے کر سمجھنا اور ان کے لیے کام کرنا جو ہے نا انتہائی آسان ہوگا، پھر وہ مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اگر ان کو پریکٹیکلی کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کر لی جائیں ان کے ساتھ۔ اور آخر میں نمبر 3 پہ ہے انفارمیشن، معلومات، کہ آپ کی جو ہے نا یہ مستقبل میں کہاں کام آئیں گی، اس کے بارے میں معلومات دی جائے۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر اگر ہم 9th اور 10th کی بات کریں، اس کے اندر جو بایو کا سبجیکٹ ہے تو اب اس کو لے لیں بچے اور اس کو لینے کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹ کر لیں، یعنی کہ اس کے اندر اتنا کچھ ہے، اتنا مواد ہے کہ بچہ وہ خود اپنی ذات کے لحاظ سے جو ہے نا وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، خود اپنی ذات کے لحاظ سے اتنا لرن کر لیتا ہے، وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کے اندر اتنی ساری جو ہے نا وہ چیزیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں، تو یعنی کہ خوراک کون سی کھانی چاہیے، کون سی نہیں کھانی چاہیے، اور کب کھانی چاہیے، کب نہیں کھانی چاہیے، کس کے اندر کتنے وٹامن ہیں، کتنے وٹامن A ہیں، B ہیں، C ہیں، اور ان کا کتنی پروٹین ہے اور کتنے اس کے اندر، یہ ساری ان کے اندر جو ہے نا وہ معلومات دی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ انہیں اگر وہ ان چیزوں کو لے کر اس کے مطابق کریں تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ اپنی ذات کے لحاظ سے جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ڈاکٹر تو بن ہی جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کنسیپٹ ہیں وہ انہیں دیے جائیں، یعنی کہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ کہاں استعمال ہوگا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ انہیں بتایا جائے۔ جیسے آپ مطالعہ ہی پڑھا رہے ہیں، مطالعہ پاکستان، تو اس میں یہ بتایا جائے کہ یہ پاکستان کی ہسٹری ہے۔ اس طرح اردو ہے، اردو کے بارے میں بتایا جائے۔ اسلامیت ہے، اسلامیت ہر جو سٹیپ ہے ہر ایک کلاس کے اندر جو ہے نا وہ جیسے اپ گریڈ ہوتا جاتا ہے، جیسے 8 کلاس کے اندر ہے اسلامیت کے اندر کہ امت مسلمہ کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کیوں دیا ہے، تو یہ پھر انہیں بتایا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور امت جو قیامت تک آئے گی، تو اس لیے اب ان کی خیر خواہی چاہنا اور ان کو نیکی کے راستے پہ لانا، خود نیکی کے کام کرنا اس امت کا خاصہ اور امتیاز ہے۔ تو اب اسی طرح ہم 9th کلاس میں چلے جائیں، وہاں توحید کے اوپر کتنی واضح باتیں کی ہیں، رسالت کے اوپر کتنی واضح باتیں کی ہیں، اور ان رول کو فالو کرتے ہوئے جب انشاءاللہ ہم ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، تو انشاءاللہ بچوں کا بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا۔ کریٹ انٹرسٹ کمیونیکیشن ٹو وے،
یہ اس کا اگلا ٹاپک ہے کہ بچوں کے اندر ایسا انٹرسٹ پیدا کرنا کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہو. ایک ٹیچر ہے وائٹ بورڈ کے اوپر آ کر لگا ہوا ہے, اپنا لیکچر دیا اور گیا. تو اب کمیونیکیشن جب تک نہیں بنے گا نا, اس وقت تک جو ہے نا بچوں کو بچے کیا سمجھیں گے. تو یہ 2 وے کمیونیکیشن ہو, 2 وے. اور اس کے بعد مینٹل لیول سسٹم, ان کے معیار کو پرکھا جائے, پھر ان کی انکرج کی جائے, ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. دونوں پارٹی انوالو ہوں, ٹیچر بھی اور اسٹوڈنٹ بھی. تو تب جا کر جو ہے نا وہ ٹاپک چاہے کتنا ہی مشکل ہو تو وہ آسان ہو جاتا ہے. بلکہ آج کے زمانے میں جیسے پہلے بھی کامیاب ٹیچر اسے کہا جاتا ہے کہ ایک ٹیچر لیکچر ڈلیور کرے, بچے کو فوراً اسی وقت یاد ہو جائے 50%, 70%, 80% تک. یہ اصل میں اچیومنٹ ہے ٹیچر کی اس انداز میں. تو یہ چند ایک باتیں تھیں جو نالج لرننگ کے حوالے سے تھیں, جو آپ سے میں نے شیئر کی ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کام کروائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر کافی بہتری آئے گی. آگے اس بچوں کی کلاس ٹیسٹ میں نمبرنگ بھی کی جائے. کلاس کے اندر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں بھی ان کے نمبر لگائے جائیں تاکہ بچوں کا شوق بڑھے. بعض ٹیچر جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں لیکن نمبرنگ نہیں کرتے, تو ان کا وہ جن کے نمبر زیادہ آئیں گے, بعض دفعہ کلاس کے اندر جو ہے نا ان کا باقاعدہ بچوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ میرے اتنے آگے, فلاں کے اتنے ہیں, میرے کم کیوں ہیں فلاں کے. تو اس سے یہ پھر فائدہ ہوگا کہ بچے جو ہے نا وہ ان کے اندر شوق پیدا ہوگا, بچے جو ہے نا وہ زیادہ محنت کریں گے. اگلا جو پوائنٹ ہے, پیپر چیک کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیا جائے. یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جب ٹیچر پیپر چیک کریں تو بہت ہی احتیاط سے کریں, چاہے ٹائم زیادہ لے لیں. گو کہ مشکل کام ہے, ہم خود جو ہے نا وہ اس فیلڈ کے اندر ورک کر رہے ہیں. میں اگر کہوں کہ اس میں بھیجا نہیں ہوگا کہ اگر ٹیچنگ لائف کے اندر میں نے جو کام مشکل دیکھا ہے تو وہ پیپر مارکنگ چیک کرنا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ کسی بچے کے ساتھ زیادتی نہ. اب ایک نے کام ٹھیک کیا ہے, اس کا ہم نے اگر سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو غلط کر دیا, یا ایک نے غلط کیا اس کو ٹھیک کر دیا, تو یہ کتنی بڑی ناانصافی ہوگی پھر اس بچے کے ساتھ بھی یا ان بچوں کے ساتھ بھی جنہوں نے بہت سارا سال محنت کی ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے نا وہ ٹائم زیادہ لے لے, لیکن ٹیچر جو ہے نا وہ آسان انداز میں, تاکہ چیکنگ کے دوران جو ہے نا وہ مسٹیک, پیپر کے چیکنگ کے دوران کوئی غلطی نہ ہو. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. ہمارے ہاں یہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک کیس آیا بھی تھا. تو ایک بچہ فرض کریں بہت کوشش کرتا ہے, اس کی رائٹنگ نہیں بن پاتی. اب بچے نے تحریر تو ٹھیک لکھی ہوئی ہے, اب ان کا یہ بنتا بھی تھا کہ ایسے نہیں پھر ہونا چاہیے. اب وہ سمجھ نہیں آئی تو کراس کر دیا, حالانکہ بچے نے اگر غور سے دیکھا جائے تو وہ ٹھیک لکھا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ خاص طور پہ یعنی جتنی بھی پیچھے باتیں جتنی ڈسکس ہوئی ہیں وہ ساری تو بہت ضروری ہیں, لیکن اس میں یہ والی جو بات ہے جو آپ سے میں نے شیئر کی نا یہ بہت ضروری ہے. تو اس میں فرض کریں کہ کچھ بچے نے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں لکھا ہے یا ٹھیک کر دیا ہے, یا ٹھیک غلط لکھا ہے اس کو ٹھیک کر دیا, ویسے نہیں ہو. تو جن بچوں کی فرض کریں رائٹنگ سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ بنا سوچے سمجھے جو ہے نا وہ غلط کر دیں, لیکن کہتے ہیں اس کو دیکھیں اگر اس میں سے کچھ مل جائے کہ کہیں نہ کچھ ٹھیک لکھا ہے تو اس کو نمبر دیے جائیں. اس کے دھیان سے, توجہ سے, ٹائم تو تھوڑا لگے گا لیکن یہ ہے کہ پھر ناانصافی نہیں ہوگی. تو یہ بھی ساتھ جو ہے نا وہ بات آج آپ سے اس ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ آپ سے شیئر کرنی تھی. ایک تو نالج لرننگ کے حوالے سے, اور اس میں اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کی, اس میں کنسیپٹ کی بات کی, اس میں انفارمیشن کی بات کی.
جی ناظرین، تو نیکسٹ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، بچوں کو انگلش اور اردو کی ریڈنگ آنی چاہیے۔ بعض بچے جو ہے نا وہ لکھ لیتے ہیں لیکن انہیں پڑھنا ہی نہیں آتا، تو اس پہ بھی سارا سال ہوتا ہے، تو اس پہ بھی کوشش کر کے ان کے اوپر محنت کی جائے تاکہ بچوں کو پڑھنا بھی آ جائے۔ بعض بچے جو ان کو پڑھنا آتا ہے لکھنا نہیں آتا، بعض بچے ہیں کہ ان کو لکھنا آتا ہے تو پڑھنا نہیں آتا، لیکن دونوں اینگل سے محنت ہو میرے خیال میں، تو ان کو پڑھنا بھی آتا ہو انہیں لکھنا بھی آ جائے، ان کی دونوں طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ پریکٹس کروائی جائے۔ اور اس کی اگلی بات وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہر بچے کو جوڑ توڑ سے لفظ آنے چاہیے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ انگلش کے اندر ٹائپ کرتے ہیں یا اردو کے اندر کرتے ہیں، اس پہ جو ہے نا وہ پھر جن کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے نا، آپ جب کوئی میسیج یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ٹائپ کرتے ہیں اردو کے اندر، وہاں پر جوڑ توڑ کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر پریکٹس نہیں ہے تو لفظ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ تو اگر لفظ جوڑ کے لکھے ہوئے نا تو ان کو علیحدہ علیحدہ کیسے کرنا ہے، یا علیحدہ علیحدہ ہیں ان کو اکٹھا کیسے کرنا ہے، ان کی پریکٹس جو ہے نا تقریباً 1 کلاس سے میرے خیال میں آئی تھنک شروع ہو جاتی ہے، نرسری پریپ سے ہی 1 ہے 2 ہے 3 ہے، تو کوشش کر کے ان کو جوڑ توڑ جو ہے نا وہ بچوں کو کروائی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا بچوں کو پڑھایا ہے تو ہفتے میں 1 مہینے کے اندر جو ہے نا ان کی ریویژن کروا دی جائے تاکہ پچھلا جو ہے نا وہ ان کا وہ یاد رہے۔ یہ اسپیشلی ٹیچرز کے لیے ہیں، کیونکہ جب گھر والے سنتے ہیں تو پھر بچوں کو آتا نہیں، وہ کہنے لگے کہ جی پہلے کتاب ساری پڑھ لی ہے اور بچوں کو آتا نہیں ہے، پہلا لیسن نہیں آتا، دوسرا نہیں آتا، حالانکہ پڑھایا ہوتا ہے، بچوں نے یاد کر کے سنایا ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ گاہے گاہے وہ والے جو لیسن ہیں ان کو بھی ساتھ ٹچ کرتا رہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں اس ویڈیو کے اندر جو میں نے یہ آپ سے شیئر کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کے مطابق اس سے بھی بہتر انداز کے اندر پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔